بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ ہمارا گرامر کا جو مربوط سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم نے لفظ سے بات شروع کی۔ یہ سفر ہمارا چلتے چلتے مرکبات تک پہنچا۔ مرکبات میں بھی ہم نے پہلے 5 جو مرکبات ہیں ان کے اوپر تفصیلی بات کر لی، مرکب امتزاجی تک۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ مرکب جاری کے حوالے سے ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام طلبہ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گرامر کو سمجھنے کے لیے ابتدا سے تمام ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، سارے اسباق کو دہرائیں بار بار، تاکہ یہ بنیادی جو قواعد ہیں یہ آپ کو ازبر ہو جائیں، جو بعد ازاں جن کے اوپر عمارت کھڑی ہوگی آپ کی لٹریچر کی یا انٹر کی کتابوں میں جو کچھ آپ پڑھیں گے وہ عمارت آپ کی مضبوط ہو، اس میں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ اچھا، مرکب جاری جار سے لیا گیا، اور جار ماخوذ ہے جر سے۔ روٹ ورڈ جر آتا ہے، جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، گھسیٹنا۔ تو جار کہا جاتا ہے کھینچنے والا یا گھسیٹنے والا، یہ اسی سے اسم فاعل آتا ہے۔ اچھا، تو مرکب جاری سے مراد ایسا مرکب جس میں جار پایا جائے، ایسا مرکب جس میں جار کا ذکر ہو۔ اب ہم اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ ایسا مرکب جو حرف جار اور اسم مجرور سے مل کر بنے۔ پتہ کیا چلا کہ جار حرف ہے اور مجرور اسم ہوگا، حرف جار اور اسم مجرور سے مل کر بنے۔ اب حرف جار کس کو کہتے ہیں؟ حرف جار وہی ہے جس کو انگریزی میں پریپوزیشن آپ کہہ دیتے ہیں۔ لغوی معنی کھینچنا یا گھسیٹنا ہو چکا ہے۔ اصطلاح میں جار ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جو کسی اسم کو کھینچ کر فعل سے ملانے کا جتن کرتے ہیں، یعنی جملے کے اندر اسم موجود ہے، اس کے ساتھ جار آیا ہے، اب اسم کے معنی کو جار کھینچے گا اور کھینچ کر جو فعل کا معنی پیدا ہو رہا ہے جملے کے اندر اس کے ساتھ ملا دے گا، تو جملہ ایک مربوط ترتیب سے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اچھا، مثالیں: کھانا میز پر لگا دو۔ اب میز کو لگانے کے ساتھ پر نے جوڑ دیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح کتاب بستے میں ہے، کتاب کا بستے میں ہونا، ہونے کو میں نے جوڑا ہے دراصل کہ وہ بستے کے اندر ہے۔ احمد تم سے لائق ہے۔ اب لیاقت والا فعل جو احمد کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اب اس میں تقابلی معنی یہاں پہ آ گیا سے کی وجہ سے کہ تم سے زیادہ لائق ہے، تو یہ سے، میں اور پر یہ معنی کی تبدیلی پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ حروف کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ کچھ کا ذکر میں نے کر دیا ہے، پر، سے، تک، تلک، میں، درمیان، اوپر، ساتھ، اندر، باہر، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں، اور بھی ہیں لیکن چند مشہور کا ذکر ہم نے کر دیا ہے۔ اچھا، ان مثالوں میں پر، میں اور سے حرف جار ہیں جو جملوں میں مذکورہ اسما، یہ مذکور جو اسما ہیں ان کے معنی کو فعل کے ساتھ ملا رہے ہیں، یعنی ترتیب میں فعل کو اپنا معنی دینے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب نوٹ آپ لازمی دیکھیں، نوٹ ویسے تو سبق سے اضافی ہے لیکن کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ مجرور کیا ہوتا ہے؟ مجرور عربی اصطلاح ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اردو میں یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی، لیکن چونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اردو گرامر عربی گرامر کا چربا ہے، اس کی نقل ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو جس طرح اصطلاحات عربی کے اندر پائی جاتی ہیں وہی اصطلاحات پھر اردو میں بھی منتقل ہو چکی ہیں۔ تو یہ عربی اصطلاح ہے، عربوں میں حرف جار پہلے اور مجرور بعد میں آتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ جیسے آپ یہ کہیں انا اصلی فی المسجد، کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، انا اصلی فی المسجد یا صلیت فی المسجد، میں نے مسجد میں نماز پڑھی۔ تو اب یہاں پہ فی المسجد میں فی حرف جار ہے، مسجد مجرور ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں فی پہلے اور مسجد بعد میں ہے، تو عربوں کے یہاں ہمیشہ جار پہلے مجرور بعد میں آتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اردو میں جب یہ قاعدہ منتقل ہوا تو اردو میں اردو پیرائی کی وجہ سے، اردو زبان کی ترتیب یا فرق کی وجہ سے یوں سمجھے کہ مجرور پہلے آ گیا اور جار ہمیشہ بعد میں آتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اردو میں اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے الٹ ہے، یہاں مجرور پہلے جبکہ جار بعد میں آتا ہے۔ اوپر کی مثالوں میں یہ بات واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، جیسے دیکھیں نا، میز پر، میز مجرور ہے، یہاں پہ پر حرف جار ہے، بستے میں، بستہ مجرور ہے، میں حرف جار ہے، تم مجرور ہے، سے حرف جار ہے، تو یہ کیا ہے؟ مرکب جاری۔ اچھا، پس نوشت کا معنی ہوتا ہے کہ تحریر لکھنے کے بعد اگر کوئی بات آپ کو بھولی بسری یاد آئے تو آپ بعد میں جو لکھتے ہیں اس کو پس نوشت کہا جاتا ہے۔ تو پس نوشت کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ انگریزی زبان میں اسی مرکب جاری کو پریپوزیشنل فریز کہا جاتا ہے۔ فریزز کی مختلف اقسام ہیں نا، ان میں اس کو پریپوزیشنل فریز کہا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ
پریپوزیشن کا ذکر ہوتا ہے. بات سمجھا؟ ان دا روم، آن دا ٹیبل، اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو انگلش میں مل جائیں گی. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ پریپوزیشنل فریز. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. بار بار اس کو سنیے تاکہ یہ قاعدہ، یہ اصول آپ کا پختہ ہو جائے اور بعد ازاں آپ کو بھرپور فائدہ دے سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہتری کی تجاویز ضرور دیا کریں. کمنٹ سیکشن میں بتائیے، یا واٹس ایپ نمبر ہمارا موجود ہے فیس بک پیج کے اوپر، وہاں پہ آئیں. ٹک ٹاک پر بھی ہماری اسی نام سے آئی ڈی موجود ہے، وہاں پہ آئیں اور اپنے بہتری کی تجاویز اور اپنے بہترین مشوروں سے نوازا کریں. میں آپ کا منتظر ہوں. سلامت رہیں، شاد رہیں. اللہ حافظ.